حاضرین محتشم، پچھلے جمعہ کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے امام الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ دا اپنے ذکر خیر سماعت فرمایا۔ اج بھی انشاءاللہ تعالی امام پاک دا ذکر خیر فرمانا ہے۔ اللہ رب العزت اپنا خاص کرم اور مہربانی عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار کون امام ہے؟ جس کی شان میرے مصطفیٰ نے خود بیان فرمائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہے جس دا نام نامی اسم گرامی حسین میرے مصطفیٰ نے رکھا ہے۔ آپ نو گڑتی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ دے کنا وچ اذان میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ انگلی پکڑا کے چلنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ جس کی تربیت میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جدو پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام حضرت علی پاک دے گھر تشریف لے کے آئے اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا بیٹا مینوں دکھاؤ۔ جدو آپ دی گودی چ امام حسین تشریف لائے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی اس دا نام کی رکھے ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دا نام حرب رکھے ہے۔ حرب دا معنی ہے جنگ جو آدمی، چونکہ وہ دور اس قسم دا سی اس لحاظ نال علی پاک نے نہ رکھیا حرب، جنگ جو آدمی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اس دا نام حسین رکھنا۔ حسن اور حسین دونوں شہزادہ دے نام میرے مصطفیٰ نے خود رکھے نے۔ اور مورخین نے لکھیا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین دے نامہ تو پہلے آدم علیہ السلام تو لے کے آپ تک کسے ہستی دا نام حسن یا حسین نہیں ہے۔ پوری تاریخ دے اندر اللہ رب العزت نے اے نام جنت دے پردہ دے اندر چھپا کے رکھے سن۔ یا انج کر کے سمجھ لو کہ رب کعبہ نے حسن اور حسین دے نام قدرت الہی نال سانب کے رکھے سن، کسی ہور نو نا عطا کرنا ہی نہیں سی۔ یہ پہلے سب تو پہلے حسن اور حسین نو عطا فرمانا سی۔ اس واسطے محبوب دے صدقے کر کے یہ سب تو پہلے نا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو عطا فرمائے اور محبوب نے حسن اور حسین خود عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین نال محبت کیتی ہے انہیں میرے نال محبت کیتی، اور جس نے میرے نال محبت کیتی رب کعبہ انہوں محبوب رکھے گا، یعنی ان دے نال محبت فرمائے گا، اور جن دے نال رب کعبہ محبت فرمائے گا
رب کعبہ انہوں اپنے فضل تے کرم نال جنت عطا فرمائے گا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین نال بغض رکھا اس نے میرے نال بغض رکھا، اور جس نے میرے نال بغض رکھا رب کعبہ دی بارگاہ جو مبغوض ہو گیا، رب کعبہ اس سے بغض دی وجہ نال اس بندے نو جہنم رسید فرمائے گا۔ تو پتہ لگیا کہ حسن اور حسین نال محبت کرنا یہ جنت دے جان دی علامت ہے، جنت میں جان دی علامت ہے، اور حسن اور حسین نال بغض رکھنا یہ جہنمی جان دی علامت ہے۔ اللہ رب العزت محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ سرکار دی آل نال محبت کرن دی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں ایک درخت ہوں، میں ایک درخت ہوں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت دی ٹہنی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت دے شگوفہ نے، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں شہزادے اے اس درخت دے پھل نے۔ میں پھر حدیث دہرا دینا، سرکار نے فرمایا کہ میں درخت ہاں، حضرت فاطمہ اس درخت دی ٹہنی ہے، حضرت علی پاک اس درخت دا شگوفہ نے، اور حضرت حسن حسین اس درخت دا پھل نے۔ اور جڑے محمد نال محبت کرن والے نے، میری بیٹی فاطمہ نال عقیدت رکھن والے نے، حضرت علی نال محبت کرن والے نے، حضرت حسن نال محبت کرن والے نے، حضرت حسین نال محبت کرن والے نے، او اس درخت دے پتے نے، اس درخت دے پتے نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں، میری بیٹی فاطمہ اور علی، حسن اور حسین اور انہاں نال محبت کرن والے سارے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب کعبہ اپنے فضل نال جنت عطا فرمائے گا۔ اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جیڑا حسن اور حسین، علی پاک، فاطمہ اور میں محمد نال محبت کرے گا، قیامت والے دن جیڑا مقام رب کعبہ سانو عطا فرمائے گا اسے مقام تے وہ بھی آئے گا جیڑا حسنین کریمین نال محبت کردہ ہوئے گا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے مزے دی گل ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساڈا کھانا پینا جنت وچ اکٹھا ہوئے گا، یعنی پنج تن پاک اور جڑے پنج تن پاک نال محبت کردے نے انہاں دا کھانا پینا قیامت والے دن جنت وچ اکٹھا ہوئے گا، جنت وچ اکٹھا ہوئے گا۔ اللہ رب العزت پنج تن پاک نال محبت اور عقیدت الفت رکھن دی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محتشم، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وَمَّا تَعَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال محبت کی تھی، دنیا تو اس حال کیا کہ وہ محمد مصطفیٰ نال محبت کرتا ہے، محمد مصطفیٰ دی آل نال محبت کرتا ہے، تو رب کعبہ جب وہ بندہ مرے گا رب کعبہ اس نو شہید جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَن مَّاتَ شَہِیدًا، اور شہید دی فضیلت لے کر دنیا تو جائے گا۔ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیڑا بندہ اس حال وچ مریا کہ آل محمد نال وہ بغض رکھدا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَمَن مَّاتَ، وہ دنیا تو اس حال وچ جائے گا کہ رب کعبہ اندے تے ناراض ہوئے گا، دنیا تو وَمَن مَّاتَ کافرا، دنیا تو وہ کافر ہو کے مرے گا۔ پتہ لگ گیا
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی محبت یہ علامت ہے بندے دے مومن ہون دی اور درجہ شہادت پان دی، اور آل محمد نال بغض رکھن دا علامت ہے وے کہ دنیا تو اگر بندہ جائے گا تو وہ کافر ہو کے مرے گا۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد گرامی فرمایا ہے کہ کوئی بندہ اگر خانے کعبے دے سائے تھلے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوئے، کتے پڑھ رہا ہوئے؟ خانے کعبے دے سائے تھلے، سینے کعبہ دی اندر، خانے کعبے دے سینے اور خانے کعبے دے سائے تھلے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوئے اور روزہ بھی رکھدا ہوئے، روزہ بھی اور روزہ دار بھی ہوئے، کھڑا ہو کے نماز کتھے پڑھ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ ایسا فضیلت والا ہے، اللہ دا گھر ہے کہ جڑا بندہ اس نے ایک نظر ویکھے رب کعبہ اس دی پچھلی ساری زندگی دے گناہ معاف۔ ایک نظر خانے کعبے دی پئی، رب کعبہ پیچھے لکیر پھیر چھڑے گا، سارے گناہ اس دے معاف نے۔ جیڑا بندہ خانے کعبے دے سائے تھلے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی انہیں رکھیا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لیکن میری آل نال محبت نہیں کردا، میری آل نال محبت نہیں کردا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری آل نال محبت نہ کرنا ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، خانے کعبے دے سائے تھلے بھی جائے گا، خانہ کعبہ بھی اس گناہ کے اثر نہیں کرے گا۔ او یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، رب کعبہ نو اس دی کوئی پرواہ نہیں، رب کعبہ نو ان دی ہی پرواہ ہے جیڑا محمد مصطفیٰ نال محبت کرے، محمد مصطفیٰ دی آل نال محبت کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ کر کے آل محمد نال محبت کرن دی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی پاک دے گھر پیدا ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود شریف لے گئے، اذان سرکار نے خود پڑھی اور گھٹی میرے مصطفیٰ نے خود فرمائی، اور گھٹی بھی ایسی کہ لعاب دہن میرے مصطفیٰ نے اپنا تھک مبارک دی گھٹی جڑیے امام حسین نے عطا فرمائی۔ یہ وہی لعاب مبارک ہے، علی دی ٹوٹی لت تے لگدا ہے تے فوراً علی پاک دی لت مبارک صحیح ہو جاندی ہے۔ یہ لعاب مبارک حضرت ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لگدا ہے، فوری طور تے زہر دا اثر ختم ہو جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہی میرے مصطفیٰ دا لعاب مبارک اگر علی پاک دی دکھ دی اک تے لگدا ہے، فوری طور تے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہی لعاب مبارک حضرت قتادہ دی نکلی اک تے لگدا ہے، فوری طور تے رب کعبہ اس اک نو درست فرما دیتا ہے۔ یہی لعاب مبارک اگر میرے مصطفیٰ دا جنابی والا حضرت معوذ دی کٹے بازو تے لگتا ہے، فوری طور تے رب کعبہ اس بازو نو ٹھیک فرما دیتا ہے۔ یہی مبارک لب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا لعاب مبارک اگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دے کھانے وچ میرے مصطفیٰ ملاندے نے تے 50 بندیاں دا کھانا 1500 کھا گیا، پھر بھی کھانا اسی طرح باقی ہے۔ اگر یہی لعاب مبارک میرے مصطفیٰ دا اگر علی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وہ بیٹے جڑے سن یا ہانڈی دے اندر ملایا، کنویں دے اندر گیا، میرے مصطفیٰ دا لعاب مبارک کنویں دے اندر ڈالا تے کنواں جڑا کھاری پانی سی رب کعبہ علیہ السلام میٹھا فرما دیتا۔ حاضرین محتشم، یہی لعاب مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی فرمائی حضرت امام حسین نے۔ امام حسین نے بھی یہی گھٹی، اگر تھوڑا جہا بیٹھ جائیے تو پھر سمجھ اور آ جائے گی۔ حضرت حسن نے بھی یہی گھٹی، حضرت علی پاک نے بھی یہی گھٹی، حضرت علی پاک نے بھی یہی گھٹی۔ حضرت علی پاک دا نام بھی میرے مصطفیٰ نے رکھے ہے۔ علی پاک تو پہلے اے نام کسی دا علی نہیں سی، اے نام بھی میرے مصطفیٰ نے خود رکھیا۔
حسن دا نام بھی خود رکھیا، حسین دا نام بھی خود رکھیا، اور گٹی بھی میرے مصطفیٰ نے خود عطا فرمائی۔ اور کڈی کی خوشی چڑھی ہونی آل رسول نو یا اس خاندان نو، یہ کنی خوشی چڑھی ہونی ہے، یہ ذرا شاعر دی زبانی سنو گے انشاءاللہ ہور ضرور آئے گا۔ آپ فرماتے نے گھر علی دے حسین آ گئے، گھر علی دے حسین آ گئے، گھر علی دے ہاں جی گھر علی دے حسین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے، گھر علی دے حسین آ گئے، گھر علی دے پاک زہرا دے چین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے، ابو طالب نو اے چاواں چڑیاں، ہور ملکے نے راواں کھڑیاں، ابو طالب نو اے چاواں چڑیاں، ہور ملکے نے راواں کھڑیاں، مصطفیٰ دے او نین آ گئے، مصطفیٰ دے او نین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے، پاک بابا تے پاک نانا، پاک امی تے پاک بھائی، پاک بابا تے پاک نانا، پاک امی تے پاک بھائی، او پاکاں دے او ماں بہن آ گئے، پاکاں دے او ماں بہن آ گئے، پاک زہرا دے چین آواز آنی چاہیے، پاک زہرا دے چین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے، گھر علی دے حسین آ گئے، گھر علی دے پاک زہرا دے چین آ گئے، امام الانبیاء مازاق دے کاجل والے والدہا دے مکھڑے والے واللہر دیاں ظلفاں والے، مسجد نبوی دا مقام، مسجد نبوی شریف، صحابہ کرام دا جمع غفیر، میرا نبی امامت دے مسلح تے، میرا نبی امامت دے مسلح تے کھڑا ہے، پچھے صحابہ کرام نماز پہ پڑھ دے نے، حضرت امام حسین بچے نے، چھوٹے نے، چھوٹے نے، ایک کھیل دے جناب حجرہ فاطمہ دے وچوں نکلے، آ کے مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے، جدو داخل ہوئے او جنابی والا صفا چیر دے آ کے میرے مصطفیٰ دے کول، میرا مصطفیٰ سر سجدے وچ رکھ کے اللہ دا ذکر پیا کر دائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے کندھا تے سوار ہو گئے، اے جدو کندھا تے سوار ہو گئے، سرکار علیہ السلام نو پتہ لگ گیا میرا نواسا میرے کندھا تے سوار ہے، اے سرکار علیہ السلام نے سجدہ طویل فرما چھڑیا، سجدہ طویل فرما چھڑیا، سجدہ طویل، سجدہ لمحہ کر چھڑیا، اے جنابی والا تین
تسبیحاں بھی پڑھیاں، پھر 7 بھی پڑھیاں، پھر 13 بھی پڑھیاں، یہ تسبیحاں پڑھ دیاں 72 تسبیحاں پڑھیاں، یہ 72 تسبیحاں پڑھیاں، سجدہ لمبا ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا، یہ تشویش ہون لگ پئی صحابہ کرام نو، اج پتہ نہیں کی گل ہے، اتنا سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا طویل سجدہ ہو گیا۔ رب کعبہ نے فرمایا جبریل، عرض کی تھی مولا کی گل ہے، فرمایا اج کر کے جا زمین تے چکر لا، اے زمین تے چکر لا۔ اے جبریل علیہ السلام سدرہ دیا بلندیاں تو چلیا تے مسجد نبوی دے مقام تے آیا، عرض کی مولا کریمہ گل کیے کرنی کیے۔ رب کعبہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب دے کان چ کہہ دے اے تیری پچھ تیرا نواسا سوارے، اے جدوں تک اپنی مرضی نال تھلے نہیں اتر جانا، اے میرا ذکر کیتی جا، میرا ذکر کیتی جا، میرا ذکر اے میرا ذکر کیتی جا۔ امام الانبیاء مازاق دے کاجل والے والضحا دے مکھڑے والے اے جبریل دا پیغام سنیا، اے تسبیحاں پڑھ دے رہے، تسبیحاں پڑھ دے رہے، تسبیحاں پڑھ دے رہے، اے سجدہ طویل ہو گیا۔ صحابہ کرام جناب والا تشویش ہون لگ پئی، اج پتہ نہیں کی گل ہے، سجدہ طویل ہو گیا۔ اے جدو امام حسین علیہ السلام اپنی مرضی نال اے تھلے اترے نے، تھلے اترے نے، اے میرے مصطفیٰ نے سر سجدے وچ چکیا، نماز مکمل ہو گئی۔ اے صحابہ کرام عرض کردے نے سونیا مازاق دے کاجل والیا والضحا دے مکھڑے والیا، اج کی گل ہے، قرآن دا نزول پیا ہوندا ہے، وحی پئی ہوندی ہے۔ رب کعبہ دا یا ڈر آ گیا سی، سجدہ طویل ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایسا کچھ بھی کوئی نہیں، اے میرے کندھیاں تے میری پشت میرا حسین سوار، میری پشت میرا حسین سوارے۔ اے رب کعبہ نے فرمایا اے محبوب جدوں تک حسین اپنی مرضی نال تھلے نہ اتر جائے، اے سر سجدے وچوں چکنا کوئی نہیں، اے میں طویل سجدہ کر چھڈیا، طویل سجدہ کر چھڈیا۔ عرض کی مولا وجہ کی ہے؟ رب کعبہ نے فرمایا حبیب اج اپنی مرضی نال، اج اپنی مرضی نال حسین نو تھلے اترن دے، اور جنیاں تسبیحاں پڑھی دیاں نے پڑھ دے۔ اج 72 تسبیحاں تو پڑھے گا حسین واسطے، اے کل جدو تواڈے دین تے داغ آن لگے گا، اے تواڈے دین نو کوئی مسخ کرن لگے گا، اے تواڈے دین دا چہرہ کوئی بگاڑن لگے گا، اے تواڈے دین نو بچان لئی امام حسین اپنے جان سار ساتھی، اپنے رشتہ دار، اے 72 تن اپنے سمیت میری رات قربان کر چھڑے گا۔ اس واسطے سجدہ طویل کر چھڑیا۔ سونیا اج تو 72 تسبیحاں پڑھیاں نے، ایک دور ایسا بھی آئے گا یہ 72 تن میری رات قربان کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔